ہم اپنی فزیکل ریکوائرمنٹس کی فلفلمنٹ میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں اسپریچول ریکوائرمنٹس کی سینس ہی نہیں ہوتی۔ ایک عام دنیا دار انسان اور ایک اللہ کے ولی میں یہی فرق ہے۔ عام دنیا دار انسان اپنی ظاہری زندگی میں اپنی مراتب حاصل کرنے کی تگدوں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس روحانیت کا سوچنے کا یا اس میں یہ سینس ہی نہیں ہے۔ اور ولی اللہ عشق خداوندی کی منازل طے کرتے ہیں، جسم کو فنا کر کے روح کا عرفان حاصل کرتے ہیں۔ وہ ایک فزیکل بینگ سے اسپریچول بینگ بن چکے ہوتے ہیں۔ فزیکل بینگ نے تو ایک وقت مقررہ کے بعد ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، جبکہ اسپریچول بینگ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی پہچان کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کرام مقدس کتابیں نازل فرمائیں کہ انسان دنیا کے دھوکے میں اپنی اصل کو نہ بھولے۔ اللہ کے یہ مقرب بندے اپنے رب کریم کے عشق میں ان منازل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے، مجنو مجنو کہندے میں آپ پہ مجنو ہوئی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرا کوئی بندہ عبادت، ذکر، اذکار اور مجھ سے محبت کے درجہ کامل تک پہنچ جاتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ بس جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں لازماً اسے عطا کرتا ہوں۔ سائنٹیفکلی پروو ہے، everything that exists has specific type of frequency۔ ہر چیز ایک تاثیر رکھتی ہے، آپ کی فیلنگ، سوچ، الفاظ اور پھر ایکشنز، ہر چیز کی ایک تاثیر ہے۔ جو ایک میگنیٹک فیلڈ ہے فیلنگز کی، وہ آپ کو کمپلیٹلی سراؤنڈڈ کیے ہوئے ہے، اور آپ جہاں جاتی ہیں یہ میگنیٹک فیلڈ آپ کے ساتھ ہے۔ اٹ شوز این اورا سراؤنڈنگ اے پرسن۔ اللہ کے مقرب بندوں کا اورا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے اس دنیا سے جسمانی طور پہ روح پوش ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی طرف رجوع کرنے والے اپنی عاشقوں کے دلوں میں عشق و مستی کا کوہرام مچا دیتے ہیں، اور وہ انگلی پکڑ کر روحانی منازل طے کراتے ہیں، عشق حقیقی کی منازل تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو ریلیجیس لینگویج میں فیض کہتے ہیں، جو ہم ایک اسپریچول پرسنالٹی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس اورا کا تعلق روح سے ہے۔ جسم چاہے صدیوں پہلے زمین کی خوراک بن کے فنا ہو چکا ہو، مگر روح کی تاثیریں جاری رہتی ہیں۔ ظاہری حیات میں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اپنے مالک حقیقی کی عبادت اور ذکر و اذکار کی تکرار کر کے اپنے جسم کو فنا اور روح کی معراج حاصل کر لیتے ہیں، وہ اپنے اندر اپنے پروردگار کی صفات کی جھلک پیدا کر لیتے ہیں۔ تو موت کے بعد ان سے یہ صفات سلب نہیں کی جاتی، بلکہ بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ گو کہ موت ان کے روحانی کمالات میں حائل نہیں ہوتی۔ روح مسلمان کی ہو یا کافر کی، مرنے کے بعد ہر حال میں باقی رہتی ہے۔ اللہ کے مقربین کی ارواح اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں، اور ان کا قبر سے بھی تعلق رہتا ہے کہ وہاں پر آنے والوں سے وہ آگاہ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو لوگوں کی حاجات روائی کرتا ہے۔ ظاہری حیات میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین کی روحانیت جب ان کی جسمانیت پر غالب آ جاتی ہے تو وہ روحانی پرواز میں مختلف فرشتوں، انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے ملاقات میں فیض حاصل کرتے ہیں۔ اہل نظر اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جس شخص نے سب سے پہلے جذب کا دروازہ کھولا اور اس راہ پر جو سب سے پہلے گامزن ہوئے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی خاص روح سے خصوصی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کسی بزرگ کے فضائل سنیں تو ان سے غیر معمولی محبت پیدا ہوگی، وہاں سے مستفیض ہونے کی راہیں کھل گئیں۔ تو اس کی اصل حقیقتاً غالباً یہ ہوتی ہے کہ یہ فیض یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مل رہا ہے یا حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نسبت سے، جسے ہم نفسانی اور جسمانی فنا کے بعد
روحانی بقا اور پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اور اپنی روح کو انوار و تجلیات ربانی سے مکمل آراستہ کرتے ہیں۔ اگر روحانی قوت کا مظاہرہ نبی کے ہاتھ سے ہو تو اسے معجزہ کہیں گے، اور اس کا ظہور اگر ولی کے ہاتھ سے ہو تو اسے کرامت کہیں گے۔ ہم اولیاء اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور محبوب شخصیتیں سمجھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے یہ معلوم ہے کہ دنیا اور آخرت میں ملائکہ اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ملکوتی ارواح ہوں یا انسانی ارواح، ہر ایک کی عبادت شرک ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی بخشا نہیں جاتا، اور ہر طرح کی مدد اور حاجت روائی منجانب رب کریم ہی ہے۔ ملائکہ اور ارواح صرف مدد الہی کا سبب اور مظہر اون الہی ہیں۔